السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 4 سٹارٹ کریں گے۔ بیڈ پر بیٹھ کر چند لمحے اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں پر نظر دوڑائی۔ وہ پتہ نہیں کب وہاں اپنی ریسٹ واچ چھوڑ گیا تھا۔ شاید رات کو جب وہ وہاں تھا، وہ وضو کرنے گیا تھا، پھر شاید اسے یاد نہیں رہا۔ وہ ریسٹ واچ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سیکنڈ کی سوئی تیزی سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ زندگی میں سیکنڈ کی سوئی کبھی نہیں رکتی، صرف منٹ اور گھنٹے ہیں جو رکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سفر ختم ہوتا ہے، سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت دیر اس گھڑی پر انگلیاں پھیرتی، وہ جیسے اس کی لمس کو چھوتی رہی۔ وہ لمس وہاں نہیں تھا، وہ اس گھر کی واحد گھڑی تھی جس کا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا تھا۔ صرف منٹ نہیں، سیکنڈ تک۔ کاملیت اس گھڑی میں نہیں تھی، اس شخص کے وجود میں تھی جس کے ہاتھ پر وہ ہوتی تھی۔ اس نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس گھڑی کو دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے لائٹ بند نہیں کی، اس نے دروازہ بھی مقفل نہیں کیا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بعض دفعہ انتظار بہت لمبا ہوتا ہے، بعض دفعہ انتظار بہت مختصر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ وہ اسے سمجھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ اسے چاروں طرف پھونک رہی تھی۔ جب اسے یاد آیا وہ اس وقت وہاں ہوتا تو اس سے آیت الکرسی اپنے اوپر پھونکنے کی فرمائش کرتا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک فوٹو فریم کو اٹھا کر اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس پر پھونک ماری، پھر فریم کے شیشے پر جیسے کسی نظر نہ آنے والی گرد کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا۔ چند لمحے تک وہ فریم میں ایک چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اس کو دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ سب کچھ جیسے ایک بار پھر سے یاد آنے لگا تھا۔ اس کا وجود جیسے ایک بار پھر ریت بننے لگا تھا۔ آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی آنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آج اسے بہت دیر ہو گئی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ کہتے ہوئے اٹھ کر باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کی نظروں نے جیکی کا تعاقب کیا۔ وہ بار کاؤنٹر پر بار ٹینڈر سے بات کر رہی تھی۔ اس کی سیاہ بیک لیس ڈریس سے اس کی سفید خوبصورت پشت کمر کے خم تک نظر آ رہی تھی۔ اس نے نظر ہٹاتے ہوئے اپنے سامنے پڑے اورنج جوس کا ایک گھونٹ بھرا۔ بہت عرصے کے بعد اس نے کسی عورت کے جسم پر غور کیا تھا، اور بہت عرصے کے بعد وہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے کسی بار میں بیٹھا تھا۔ وہ ایک ہوٹل کا روم تھا، لیکن وہ کسی ایسی جگہ پر بھی بہت عرصے بعد آیا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے گلاس سے دوبارہ گھونٹ لے رہا تھا جب جیکی 2 شمپین گلاسز کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ میں نہیں پیتا، اس نے ایک گلاس اپنے سامنے رکھنے پر چونک کر اسے یاد دلایا۔ یہ شیمپین ہے، جیکی نے جواباً کندھے کو ہلاتے ہوئے بے حد گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا۔ اس کا اپنا گلاس اس کے ہاتھ میں تھا۔ شیمپین شراب نہیں ہوتی کیا؟ اس نے جواباً جیسے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر پڑی سگریٹ کی ڈبیا سے اب ایک سگریٹ نکال کر لائٹر کی مدد سے سلگا رہا تھا۔ جیکی نے آگے جھکتے ہوئے بڑی سہولت سے اس کے ہونٹوں میں دبے سگریٹ کو نکال دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی یہ حرکت بے حد غیر متوقع تھی۔ وہ اب اس کی سگریٹ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں دبائے بائیں ہاتھ میں شیمپین گلاس پکڑے مسکراتے ہوئے سگریٹ کی کش لے رہی تھی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے سگریٹ کی ڈبیا سے ایک اور سگریٹ نکال لیا۔ آؤ ڈانس کریں، وہ جیکی کی آفر پر ایک بار پھر چونکا۔ وہ ڈانس فلور پر رقص کرتے چند جوڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ بار روم میں اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے، اور ان میں سے بھی صرف چند ایک ہی ڈانس فلور پر موجود تھے۔
جنہیں واقعی ڈانس کرنا تھا وہ اسی ہوٹل کے نائٹ کلب میں موجود تھے۔ میں ڈانس نہیں کرتا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے لائٹر رکھا۔ آتا نہیں ہے؟ جیکی ہنسی۔ پسند نہیں ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ شیمپین کا گھونٹ بھرتے ہوئے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس نے راکھ جھاڑنے کے بہانے نظریں چرائیں۔ جیکی کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ شراب کبھی نہیں پی تم نے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پر رکھتے ہوئے کچھ آگے کو جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس شخص کی نظریں ایک لمحے کے لیے گلاس سے اٹھی تھیں، پھر اس نے جیکی کو دیکھا۔ بہت عرصہ پہلے، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ شیمپین؟ جیکی نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ یہ بھی؟ بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے ڈانس فلور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ گلاس دوبارہ اٹھاتے ہوئے اور سامنے بیٹھے ہوئے مرد کے چہرے پر نظریں جمائے، جیکی نے اپنی زندگی میں آنے والے پرکشش ترین مردوں کی فہرست میں اس کو رکھا تھا۔ وہ بلا شبہ ٹاپ پر تھا۔ یہ اس کے جسمانی خد و خال نہیں تھے جس کی بنا پر وہ اسے یہ درجہ دے رہی تھی۔ اس کی زندگی میں شکل و صورت کے اعتبار سے اس سے زیادہ خوبصورت مرد آئے تھے۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص میں کچھ اور تھا جو اسے بے حد ممتاز کر رہا تھا۔ اس کی بے حد مردانہ آواز، اس کا رکھ رکھاؤ، شفاف ذہن اور بے ریا گہری آنکھیں، اس کی مسکراہٹ یا پھر اس کی تمکنت اور رعونت، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھنچ رہی تھی، اور اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔ وہ دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ وہ مرد کسی بھی عورت کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس نے اس کے کریکٹر پروفائل میں پڑھا تھا کہ وہ وومنائزر نہیں تھا۔ اسے حیرت تھی وہ کیوں نہیں تھا؟ اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس پر نظریں جمائے اس نے سوچا، اور بالکل اسی لمحے اس شخص نے ڈانس فلور سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ جیکی کی مسکراہٹ بے اختیار گہری ہوئی تھی۔ وہ بھی بے مقصد مسکرایا تھا۔ وہ بہت عرصے کے بعد کسی عورت کی کمپنی کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، اسمارٹ تھی، اور وہ مضطرب تھا۔ نہ ہوتا تو اس وقت وہ 2 گھنٹے ایک اجنبی عورت کے ساتھ کبھی نہ بیٹھا ہوتا۔ تمہاری شیمپین؟ جیکی نے ایک بار پھر اسے یاد دلایا۔ تم لے سکتی ہو۔ اس نے جواباً گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر پہلے پیتے تھے تو اب اس میں کیا برائی نظر آ گئی؟ جیکی اس بار سنجیدہ ہوئی تھی۔ مزے کے لیے پیتا تھا۔ جب مزہ آنا ختم ہو گیا تو چھوڑ دی۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ جیکی دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے آگے جھکی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، تمہیں پتہ ہے، مجھے تم سے ساحرانہ کشش محسوس ہو رہی ہے۔ وہ مسکرایا تھا، یوں جیسے اس کے جملے سے محفوظ ہوا ہو۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے، اس نے جواباً کہا تھا۔ جیکی نے بڑے غیر محسوس انداز میں میز پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہاتھ ہٹانا چاہتا تھا لیکن چاہتے ہوئے بھی نہ ہٹا سکا۔ اس کی ہاتھ کی پشت پر بظاہر غیر محسوس انداز میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر جیکی نے کہا، ڈو یو بلیو ان ون نائٹ اسٹینڈز؟ جواب فوری آیا تھا، جی بالکل۔ اینٹوں سے بنے چولہے پر رکھی گھسی ہوئی پرانی مٹی کی ہنڈیا میں ساگ اپنے پانی میں گل رہا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے نہر کے کنارے سے چنی ہوئی خشک جھاڑیوں کی ٹہنیوں کو توڑ توڑ کر چولہے میں پھینکنا شروع کیا۔ وہ آگ کو اسی طرح بھڑکائے رکھنے کی ایک کوشش تھی۔ وہ مٹی سے لیپے ہوئے گرم فرش پر چولہے کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پاؤں سے چپل اتار کر اس نے اپنے سرد ہلکے ہلکے پیروں کو دھوپ سے گرم فرش سے جیسے کچھ حدت پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ اماں، اس عمر میں پنجوں کے بل بیٹھے لکڑیوں کو توڑ مروڑ کر
चूल्हे में झोंक रही थी। आग में लकड़ियों के तड़कने और चटकने की आवाज़ें आ रही थीं। वो साग की हांडी से उठती भाप और उसमें उठते उबाल देखती रही। मर्द क्या करता है तेरा? वो अम्मा के इस अचानक सवाल पर चौंकी और बड़बड़ाई। क्या करता है? उसने जैसे याद करने की कोशिश की थी, फिर कहा, काम करता है। क्या काम करता है? अम्मा ने फिर पूछा। बाहर काम करता है। वो साग को देखते हुए बड़बड़ाई। परदेस में है? बूढ़ी औरत ने जवाबन पूछा। वो भी अब उसकी तरह ज़मीन पर बैठ गई थी और उसने अपने घुटनों के गिर्द उसकी तरह बाजू लपेट लिए थे। हाँ, परदेस में है वो, उसी तरह साग को देखते हुए बोली। तो तू यहाँ किसके पास है? ससुरालियों के पास? नहीं। फिर? मैं किसी के पास नहीं हूँ। साग पर नज़रें जमाए उसने राबित जवाब दिया। मर्द ने घर से निकाल दिया है क्या? उसने चौंक कर उस औरत को देखा। नहीं। फिर तुम लड़कर आई है क्या? नहीं। उसने फिर से बेसाख्ता सर हिलाया। तो फिर यहाँ किस लिए आई है? सुकून के लिए, उसने बेइख्तियार कहा। सुकून कहीं नहीं। वो इस औरत का चेहरा देखने लगी। जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं, उसे दुनिया में क्या ढूंढना? उसने हैरत से इस औरत को देखा। वो गहरी बात थी और इस औरत के मुंह से सुनकर और गहरी लगी थी उसे, जो इस जुगी में बैठी आग में लकड़ियां झोंक रही थी। फिर बंदा रहे क्यों इस दुनिया में अगर बेसुकून रहता है? वो उससे ये सवाल नहीं पूछना चाहती थी जो उसने पूछा था। तो फिर कहाँ रहे? लकड़ियां झूमती उस औरत ने एक लम्हे के लिए रुक कर पूछा। वो कुछ लाजवाब होते हुए दोबारा साग को देखने लगी। मर्द कहता नहीं वापस आने को? पहले कहता था, अब नहीं कहता। उसने खुद भी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके आग में फेंकने शुरू कर दिए। बेचारा अकेला है वहाँ? वो एक लम्हे के लिए ठटकी। हाँ, उसने इस बार मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। वो बूढ़ी औरत अब प्लास्टिक के एक शापर में पड़ा हुआ आटा थाली में डाल रही थी। तू अकेला छोड़कर आ गई उसे? धूप में पड़े एक घड़े से एक गिलास पानी निकालते हुए अम्मा ने जैसे अफसोस किया था। वो बेमकसद आग में लकड़ियों को फेंकती रही। तुझसे प्यार नहीं करता था? वो एक लम्हे के लिए साकित हुई। करता था। उसकी आवाज़ बेहद मध्यम थी। ख्याल नहीं रखता था? साग से उठती भाप की नमी उसकी आंखों में उतरने लगी। उसे बड़े अरसे के बाद पता नहीं क्या क्या याद आया था। रखता था। आवाज़ और भी मध्यम हो गई थी। अम्मा अब उसके पास बैठी इस थाली में 2 रोटियों का आटा गूंद रही थी। रोटी कपड़ा नहीं देता था? उसने चादर से अपनी आंखें रगड़ी। देता था। वो अपनी आवाज़ खुद भी बामुश्किल सुनती थी। तूने फिर भी छोड़ दिया उसे? तूने भी अल्लाह से बंदे वाला मामला किया उसके साथ। सब कुछ लेकर भी दूर हो गई उसे। अम्मा ने आटा गूंदते हुए जैसे हंस कर कहा। वो बोल भी ना सकी थी। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। पलके चिपकाए बगैर वो बस अम्मा को देखती रही। तुझे ये डर भी नहीं लगा कि कोई दूसरी औरत ले आएगा वो? नहीं। इस बार आटा गूंदते हुए अम्मा ने उसका चेहरा देखा था। तुझे प्यार नहीं है उससे? क्या सवाल आया था? वो नज़रें चुरा गई थी। उसकी चुप ने जैसे अम्मा को एक और सवाल दिया। कभी प्यार किया है? आंखों में सैलाब आया था। कुछ याद आ गया था। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।